वबाल खूब जानते हो। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो जिना करते हैं अल्लाह उनकी नस्लों में लंगड़ी, लूली, अंधी और ऐबी औलाद पैदा करता है, ताकि उन्हें देख देख कर बार बार सदमा उनका ताज़ा हो, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाए। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके घर में ऐबी औलाद देखो उस पर शक करने लगो कि ये जानी, ऐसा नहीं। 95% लोगों के यहाँ जिना की वजह से ऐबी औलाद पैदा होती है, और 5% लोगों के यहाँ अल्लाह उनको किसी इम्तिहान और आजमाइश की वजह से वली बनाने के लिए, मर्तबे बुलंद करने के लिए 5% लोग होते हैं, मगर वो बहुत कम होते हैं। जिना करने वालों के लिए हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा, गौर से सुन, पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका निस्फ उस जालिम को अजाब होगा जो शादीशुदा औरतों से ज़िना करता था। हालात ये बन रहे हैं कि भाभी देवर से नहीं बच पा रही, ये गंदी फिल्म हालात हैं। हम मजबूर हैं, आहो बुका करने के लिए मजबूर हैं। साली बहनोई से महफूज नहीं है, चची भतीजे के मामलात अखबार में आए दिन सुनाई दे रहे। अब तो ये है सौतेली माएँ महफूज नहीं है, सास बहन जो वो दामाद से महफूज, ससुर से बहू महफूज नहीं। वजह गंदगी, बेपर्दगी, जिना की फिल्में, और उसी के साथ साथ जो मर्द मर्द के साथ बदी कर रहा है, ये तो इतना गंदा फेल है। वजह पहले दोस्ती की जाती थी एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने की, पहले दोस्ती की जाती थी एक दूसरे की मुसीबत में काम आने की, अब दोस्ती की जाती है जिनसी ख्वाहिश की, कि लड़कों के साथ बदी करें, बदफेली करें। दो मकाम ऐसे आते हैं जब अल्लाह का अर्श कांपता है, दो मकाम। तो छोटा सा तालिब इल्म और कोई मकाम भी आता होगा, लेकिन मेरे इल्म में दो मकाम, अल्लाह करे और मुझे अल्लाह तौफीक दे मैं इल्म हासिल करूं तो और भी मकाम तलाश हो सकते, लेकिन फिलहाल दो मकाम। हदीस में दो मकाम का जिक्र है। अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, खुदा के अर्श पे कपकपी तारी हो जाती, दो मर्तबा। एक बार वो जब यतीम रोता है, जब कोई यतीम को रुलाता है अल्लाह का अर्श कांप जाता है। और नंबर दो, जब कोई मर्द किसी मर्द पर बदफेली के लिए ऊपर आता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है। हदीस पाक में आया है उस वक्त आसमान जमीन पे गिरने वाला होता है, मगर अल्लाह के फरिश्ते आसमान को पकड़ के, किनारों को पकड़ के कुल हु अल्लाह शरीफ की तिलावत करने लगते हैं। और कुल हु अल्लाह शरीफ इतनी बार वो पढ़ते हैं कि उनकी कुल हु अल्लाह की तिलावत की वजह से अल्लाह का गजब ठंडा हो जाता है, अल्लाह का जलाल ठंडा हो जाता है। हदीस पाक है कुछ परिंदे ऐसे हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो चोंच वालों की शक्ल में है। जो बंदा मर्दों के साथ बदी करे, अब बदी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, टाइम कम है, मुझे गुफ्तगू आखिरी समेटना भी, बहुत सारे मसाइल पे गुफ्तगू करके बात पूरी करना है, लेकिन सुन ले। अगर किसी मर्द को पाप की नज़र से देखो तो भी तुम्हारा शुमार इगलाम बाजों में होगा, सिर्फ देखने पर भी, गंदी नीयत से देखने पर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, 70 साल तक उन्होंने रात को इबादत की, दिन को रोज़ा रखा। जब इंतकाल हुआ तो किसी ने पूछा कि क्या हुआ, कहा सारी इबादतें धरी के धरी रह गई, एक गुनाह पे पकड़ हुई है, बस एक गुनाह पे, और मैं अब उसका जवाब नहीं दे पा रहा। कहा क्या पकड़ हुई? कहा बचपने में एक मर्द को गलत नज़र से देख लिया था, मर्द को पाप की नज़र से देख लिया था, बस उसी पे मेरी पकड़ होगी, मेरी इबादत धरी के धरी रहे। आसान नहीं है, उतनी मुश्किल भी जन्नत नहीं है जितना आपको बदमज़हब बताते हैं मुश्किल, और उतनी आसान भी नहीं है जितना आपने आसान कर रखा और खेल बना रखा। जन्नत दोनों के दरमियान है, न उतनी मुश्किल जो बदमज़हब कह रहे हैं, न इतनी आसान जो आप कह रहे हैं, बल्कि हकीकत है। मेरे इमाम कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली। फरिश्ते, चोंच वाले फरिश्ते, जो लोग बदकारी करते हैं मर्द मर्द के साथ, एक रात भी वो अपनी कब्र में रह नहीं पाते।
وہ چونچ والے فرشتے ان کی لاش کو اٹھاتے، رائچور میں مرے، مکہ شریف میں مرے، مدینہ شریف میں مرے، یمن میں مرے، مصر میں مرے، مالیگاؤں، اندور، ممبئی، کہیں مرے، ایک رات بھی قبر میں نہیں رہ پاتے وہ بدکاری کرنے والے۔ اللہ کے فرشتے ان کو چونچ میں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور قیامت کے دن انہیں لعنتیوں کے ساتھ وہ اٹھیں گے۔ کہاں ہو؟ یہ گندی فلموں کا وبال ہے، یہ گندی فلموں کا نتیجہ ہے۔ کاش کہ توبہ کر لی جائے، کاش کہ بدل لیا جائے اپنے آپ کو، تو دیکھنے پر بھی وبال ہے، چھونے پر بھی وبال ہے۔ گندی نیت سے کسی سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا لڑکوں سے، اس پہ بھی وبال، بہت تفصیلات ہیں اس میں۔ اور جو آخری سٹیپ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ، وہ جو گندگی ہے وہ تو کتے بھی نہیں کرتے، وہ گندا کام جانوروں میں بھی صرف سور کرتا ہے، خنزیر، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ سور اپنے نر کے ساتھ یہ گندگی کرتا ہے، باقی ہر جانوروں میں بھی کوئی نر کے ساتھ کوئی گندگی نہیں کی جاتی۔ یہ میں حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو یہ بدی کرنے والے مریں گے تو قبر میں سور کی شکل اختیار کریں گے، اللہ ان کا منہ سور کی طرح کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار۔ یہ گندی فلموں کے نتائج، یہ جوانی کے مس یوز کے نتائج۔ آخری حصہ میری گفتگو کا، یہ تو سب بہت بڑی بڑی گندگی، جس گندگی کی طرف لوگ تیزی سے جا رہے ہیں اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ ہے لڑکوں کا لڑکیوں سے ناجائز تعلق اور لڑکیوں کا لڑکوں سے ناجائز تعلق۔ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جانا۔ زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت۔ اور یاد رکھنا، عورتوں سے دوستی یہ زنا کے قریب لے جانے کی۔ آپ غور کریں ذرا، تھوڑا تصور کریں، میں بھی سنجیدگی سے آپ سے بات کروں، بالخصوص میرے جوانوں سے تھوڑا غور کریں۔ یہ جو کہتے ہیں دوستی کر رہے ہیں، فرینڈ ہے، دوست ہیں، دوستی کیا بری چیز ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دوسروں کے کہنے میں جاؤ گے برباد ہو جاؤ، اور حضور علیہ السلام کے کہے پہ عمل کرو گے ہر بربادی سے بچو، ہر بربادی سے بچو۔ حضور علیہ السلام کی بہت سی باتیں ہیں جہاں تک ابھی بھی سائنس نہیں پہنچ سکی، اب پتہ نہیں کب پہنچے گی اس کا اندازہ۔ میرے بھائی، ان کی تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جہاں اب تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے۔ سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس کس چیز کا نام ہے جہاں تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے؟ آپ کہیں گے کوئی ایسی بھی بات ہے؟ میں نے کہا میرے امام نے کہا، اور میرا امام بغیر دلیل کے کبھی کچھ کہتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ بتائیں تو صحیح، جہاں جبریل کی رسائی نہیں وہاں وہ انسان جو کھڑے ہو کر بیچارہ پیشاب کر لیتا ہے صرف وہ علمی ترقی کی بنیاد پر۔ تو بہت میں کوئی مذاق نہیں اڑانے آیا سائنس کا، لیکن کہیں کچھ جگہ ایسی کہیں پہنچ گئی اور ابھی ایسی جگہ نہیں پہنچ۔ مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں، حضور علیہ السلام کہہ دیں، پھر وہاں تک پہنچنے میں لوگوں کو صدیاں لگتی۔ ایک آسان سی بات، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا جو فجر میں پیدل چل کر مسجد جاتا ہے۔ یہ حدیث کتنا عرصہ ہو گیا اس حدیث کو؟ کتنے سال؟ 1450 سال۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو گئے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ظہر کے لیے حضور آپ نے نہیں کہا پیدل جانے کے لیے، عصر کے لیے نہیں کہا، مغرب کے لیے نہیں کہا، عشاء کے لیے نہیں کہا، فجر کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج سمجھ میں آ رہا ہے، شوگر ہوئی ڈاکٹر کہتا ہے صبح پیدل چلو، بلڈ پریشر ہوا تو کہتا ہے صبح پیدل چلو، وزن زیادہ ہوا ڈاکٹر کہہ رہا ہے صبح پیدل چلو۔ اور ڈاکٹر تو آج کہہ رہا ہے، میرا طبیب تو 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ اور وہ تو ابھی مکمل طور پہ اس کا حسن بے نقاب ہوا نہیں، آگے ترقی کر کے پتا نہیں اس پیدل میں کیا کیا راز نکلیں گے۔ ارے جب ایک اس جملے کے راز کا یہ عالم
میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے، اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے وہ آگے جائیں، پتہ نہیں آگے جا کر بچیں گے یا پھنسیں گے، لیکن ہمیں یقین ہے اگر ترقی کرنا ہے تو ہم 1450 سال پیچھے جائیں۔ آگے جا کے کیا ہے لوگوں کو بھی نہیں پتا، لیکن پیچھے جا کے کیا ہے یہ ہمیں یقین ہے، آمنہ کے لال کے قدم موجود۔ اس لیے ہماری ترقی یقینی ہے، اوروں کی ترقی ڈاؤٹ فل ہے۔ اس لیے کہتا ہوں آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے آئیں، حضور کی طرف آئیں۔ کل بھی ہماری ترقی ان کے قدموں میں تھی، آج بھی، اور انشاءاللہ قیامت تک، اور انشاءاللہ جنت بھی انہی کے قدموں میں ہے۔ جس کے قدموں میں جنت ہے پھر ہم اسے چھوڑ کے کہاں جاتے؟ تو یہ جو کہتے ہیں فرینڈشپ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں سن لو، غور سے سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کو سمجھا، ارے حضرت آپ لوگ بڑے شکی لوگ ہو، ہم ایسے ہیں، ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم یہ۔ میں نے کہا کتنا پرہیزگار ہے تو؟ کتنا ہے؟ غوث پاک کی طرح ہے؟ اور نہیں حضرت استغفر اللہ، میں ان کی طرح کیسے ہو سکتا؟ میں کہا چلے پھر بہت اچھی بات ہے، جب غوث پاک کی طرح نہیں ہے تو پھر بہت اچھی۔ غریب نواز کی طرح ہے؟ کہا استغفر اللہ، ہمارے مرشد ہمارے آقا، ہم ان کی طرح کیوں؟ میں نے کہا غوث پاک اور غریب نواز جس کی پاکیزیوں پر سر خم کرتے ہیں اس ذات کو کہتے ہیں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور عورتیں جن کی پاکیزگی کی قسمیں اٹھا سکتی ہے اس ذات کو کہتے ہیں سیدہ مریم۔ کسی مرد کا منہ نہیں دیکھا۔ اب سنو آقا کا فرمان سنو، ابن الجوزی لکھتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر داؤد جیسا متقی مرد ہو، توجہ کر لیں میری بہنوں کی بھی طرف، منگیتروں کے ساتھ اگر جا کر کے سب کچھ لٹا رہی ہے بچیاں، تو یہ بہت دکھ کا مقام ہے۔ بہنیں گائیڈ کرتی ہے